شیفان لالا، اس کے منہ سے سرگوشی کی صورت میں ادا ہوا نام رومی کے سر پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، اور پہاڑ تو دروازے کے باہر کھڑے شخص کے سر پر بھی ٹوٹا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو زونی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم لالا کے متعلق ایسے کیسے شاک کے مارے رمیسا کے الفاظ ہی جیسے گم ہو گئے تھے۔ یہی سچ ہے رومی، میں ان سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، اور آج جب انہیں کسی اور کے ساتھ تصور کیا تو مانو جیسے میری سانسیں ہی رک گئیں۔ میری سانسوں کی روانی کے لیے شیفان بلوچ کی موجودگی بالکل اسی طرح ضروری ہے جس طرح مرتے ہوئے انسان کے لیے سانسیں۔ وہ ایک جذب سے بولتی رمیسا کو حق تک چھوڑ گئی۔ تم سیریس ہو؟ نہ جانے کس خدشے کے تحت وہ دوبارہ پوچھ بیٹھی۔ تمہیں میں مذاق کے موڈ میں لگ رہی ہوں؟ الٹا اس کے سوال پر رومی نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ جانتی تھی ذوحان ایسا بھونڈا مذاق کر ہی نہیں سکتی۔ رومی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنے کان سائیں سائیں ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ تم اپنا خیال رکھو اور پلیز ایک دفعہ پھر سے سوچ لو۔ مجھے تم دونوں بہت عزیز ہو، اور میں یہ بھی اچھے سے جانتی ہوں کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ باقی اللہ خیر کرے۔ چلتی ہوں۔ اب وہ اسے آخری دفعہ سمجھاتی وہاں سے چل دی تو کمرے کے باہر کھڑا وجود بھی ہوش میں آتا وہاں سے نکلتا چلا بھی۔ سنیں لالا؟ اور ہاں، موبائل کان سے لگائے مقابل سے گفتگو کرتا تیزی سے سیڑھیاں اترتا باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب لاؤنج میں بیٹھی رومی اسے آواز لگا گئی، جی بیٹا بولیں۔ وہ کال بند کرتا اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا شفقت سے پوچھنے لگا، ہمیں کچھ ضروری چیزیں خریدنے شہر جانا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم چلے جائیں شہر؟ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بولی تو اورحان اسے دیکھتے دھیرے سے مسکرا دیا، ہاں ضرور چلی جائیں بیٹا، اور ساتھ ذوحان کو لے جائیں۔ میں ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ دونوں کو۔ اورحان کی بات سنتے رمیسا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ نہیں لالا، زونی نے منع کر دیا جانے سے، اسے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، ہم سکینہ کو ساتھ لے جائیں گے۔ اس کی بات پر اورحان سر ہلا گیا جب اس کی موبائل پر پیچھے کوئی کال آنے لگی۔ اوکے، آپ دونوں چلی جانا ڈرائیور کے ساتھ، اور کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کال کر دینا۔ اب چلتا ہوں کیونکہ مجھے بھی ضروری کام سے کہیں پہنچنا ہے۔ دھیان سے جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ نرمی سے ہدایت کرتا وہ جھک کر ماتھے پر بوسہ دیتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رومی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اورحان سے اپنی افکن کی خوشبو آتی تھی۔ وہ جب اس کے پاس ہوتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے اس کا افکن اس کے قریب موجود ہے۔ اس نے ایک گہری سانس بھرتے اپنی گیلی آنکھیں دوپٹے کے پلو سے صاف کیں اور تیار ہونے کی خاطر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رومی، تم جا رہی ہو شہر؟ ذوحان رمیسا کے کمرے میں آئی تو اسے چادر اوڑھتے تیار کھڑی دیکھ کر بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں، یک لفظی جواب دے کر وہ بیڈ پر رکھا بیگ اٹھانے لگی۔ کس کے ساتھ؟ ذوحان پوچھتی اس کے نزدیک آ گئی۔ سکینہ اور ڈرائیور کے ساتھ۔ وہ بیگ کندھے پر ڈال کر اپنی چادر صحیح کرنے لگی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ پلیز یار، ایسی شکل تو مت بناؤ۔ وہ رومی کے پیچھے آتی اسے پیچھے سے گلے لگا گئی۔ میں کیوں تم سے ناراض ہونے لگی؟ جا کر شیفان لالا کے نام کا سوگ مناؤ، خفگی سے کہتی وہ اسے پیچھے کر گئی۔ تم نہیں جانتی رومی، میں نے شیفان لالا سے کس قدر شدید محبت کی ہے۔ ان کی دوری کا خیال میرے گلے کا پھندہ بن جاتا ہے۔ میں انہیں ہمیشہ اپنے سامنے صرف اپنا دکھ دیکھنا چاہتی ہوں، دل گرفتی سے کہتی وہ بیڈ پر بیٹھی جب ایک دم زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ذوحان نے سخت تیور لیے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سرخ آنکھیں اور غضبناک تیور لیے شیفان دروازے میں کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ ذوحان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ شیفان لالا۔ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز میں یہ دو الفاظ ادا ہوئے تھے۔ آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں جبکہ دل نے جیسے دھڑکنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی طرف لپکا اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ آہ! وہ تکلیف محسوس کرتی چیخ اٹھی۔ شیفان نے سخت انگلیاں اسے اپنے بازو میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔
چھوڑیں لالا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی وہ چیخ اٹھا، بکواس بند کرو اپنی، اور خبردار اگر مجھے اس نام سے پکارا۔ اب دوگلی عورت کے پاس کھڑی رومی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھتے شیفان نے لب بھینجنے اور ذوحان کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چھوڑیں مجھے، وہ بے بسی سے چیخی، پر وہ اس کے لیے بھی بات کا کان دھرے بغیر اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ مسلسل اس کی سخت گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، پر ایسا ممکن کہاں تھا کہ وہ نازک سی جان اس پہاڑ نما وجود سے چھٹکارا حاصل کر پاتی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے جا کر دروازے کے ساتھ اسے لگا کر دروازہ بند کر گیا۔ اگر وہ خوفزدہ آنکھوں سے اس کی یہ حرکت دیکھنے لگی، وہ اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ ٹکائے اس کے چہرے پر جھک گیا تو وہ سرعت سے منہ موڑ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے ہٹیں پلیز۔ اس کے جملے پر وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ کیوں، برا لگ رہا ہے کیا؟ پر یہی تو چاہتی تھی نا تم، پھر اب یہ نخرے کیسے؟ اس کی بات پر وہ ہدک کے احساس سے نم آنکھیں میچ گئی۔ پلیز لالا، مجھے میری نظروں میں مت گرائیں۔ میں تو صرف اس سے پہلے کہ ایک جملہ پورا ہوتا وہ دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے دیوار پر مار گیا۔ اس کی حرکت پر وہ بے ساختہ چیخ پڑی۔ آنکھوں سے موتیوں کی طرح گالوں سے بہتے ٹھوڑی گرتے جا رہے تھے۔ وہ اس کے جھوٹے آنسو دیکھ کر غضبناک ہوتا اس کا منہ دبوچ گیا۔ اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ یہ اپنی معصومیت کا ناٹک بند کر دو۔ اب کس قدر دوغلی اور مکار ہو تم! یہ ایک طرف میری محبت میں آہیں بھرتی ہو اور دوسری طرف میرے ہی منہ پر لالا بول رہی ہو۔ شکل سے معصوم دکھنے والے اس قدر عیار اور مکار ہو سکتے ہیں، میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ بغیر اپنی صفائی میں ایک بھی لفظ بولے چپ چاپ آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ایک دم اس کے کان کے نزدیک جھک گیا، اس قدر نزدیک کہ اس کے لب مقابل کے کانوں سے مس ہونے لگے اور وہ کঁپ کঁپا اٹھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری دلہن بننے کا؟ تو تیار ہو جاؤ، بہت جلد اسی کمرے میں اسی حق سے آؤ گی اور پھر شروع ہوگا اصلی کھیل۔ جہاں اس کے ہلتے ہونٹ کانوں سے مس ہوتے اسے امتحان میں ڈال رہے تھے، وہیں اس کے الفاظ تیز دھار چھری کی مانند اس کا کلیجہ چھلنی کر رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لالا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی سوال کرنے لگی۔ پہلی بات، خبردار اگر آج کے بعد تمہاری زبان سے میرے لیے لالا نکلا، کم از کم کسی ایک جذبے میں تو کھری ٹھہرو۔ پیٹھ پیچھے سیاں اور منہ پر بھیا۔ واہ بی بی واہ! زبان کو لگا جیسے وہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتی روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ اپنا ڈرامہ بند کرو اور غور سے میری بات سنو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے اپنا بنا کے رکھنے کا۔ تمہیں میں پورے کا پورا مل کر بھی ذرہ بھی نہیں ملوں گا۔ تم میرے قریب رہ کر بھی قرب کو ترستی رہ جاؤ گی ساری زندگی۔ وہ اس وقت ظلم بنا ذوحان کی سانسیں تنگ کر رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی شیفان ہے جسے وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے، اب بہت جلد ملاقات ہوگی تمہاری مجھ سے، پر شیفان کے طور پر نہیں بلکہ تمہاری زندگی عذاب بنانے والے جابر اور ظالم شوہر کے طور پر۔ ناؤ گیٹ لاسٹ! حقارت سے کہتا وہ ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا تو ذوحان مردہ قدم اٹھاتی وہاں سے نکل آئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ذوحان، بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرواتا وہیں زمین پر بیٹھتا اپنی سرخ آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ تو اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔